السلام علیکم۔ ایسے ہی دلچسپ اور سچے واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل ہدایت دین کو سبسکرائب کریں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن سو یو کین نیور مس اینی اپڈیٹ آف آور چینل۔ قرب قیامت کا سب سے عظیم فتنہ دجال۔ وہ جب ظاہر ہوگا تو ایک خاص قسم کی سواری پر ظاہر ہوگا۔ اس کی سواری میں کسی طرح کی قوتیں ہوں گی۔ اور کیا دجال کی اس سواری کا تعلق آج کے جدید دور سے ہے؟ دجال امت مسلمہ کے لیے سب سے عظیم فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے۔ دجال کے متعلق کے پاس جو معتبر ذریعہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، جس کی روشنی میں ہم یہ جان سکتے ہیں کہ دجال کے پاس کس طرح کی قوتیں ہوں گی اور ان شیطانی قوتوں سے دجال کس طرح کی تباہیاں مچائے گی۔ لہٰذا حدیث کی کتابوں میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن عبداللہ مسعود اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دجال کی مخصوص سواری کے متعلق حدیثی روایت کی گئی ہے، جن کے مجموعے یہ ہیں کہ دجال اس وقت نمودار ہوگا جب لوگوں کی ایمانی حالت بہت کمزور ہو چکی ہوگی۔ دجال دنیا میں 40 دن قائم رہے گا۔ ان 40 دنوں میں ایک دن 1 سال اور ایک دن 1 ماہ اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی کے دن معاملات کے مطابق ہوں گے۔ دجال ایک چمکدار گدھے پر سوار ہو کے نکلے گا، جس کے 2 کانوں کے درمیان کا فاصلہ 40 ہاتھ ہوگا۔ دجال اپنی اس سواری پر سوار ہو کر سمندر میں اس طرح داخل ہو جائے گا جیسے گھوڑ سوار اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک تنگ ندی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے زمین سمیٹ دی جائے گی، لیکن وہ بہت تیزی رفتار سے سفر کرے گا۔ وہ سورج کے غروب ہونے کے مقام پر اس سے پہلے پہنچ جائے گا۔ سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک پہنچے گا۔ دجال کے پاس 70,000 کی فوج ہوگی۔ ان کے اوپر سبز چادریں ہوں گی، یہاں تک کہ وہ ابو المرا کے ٹیلے پر آ کر ٹھہر جائے گا۔ وہ ایسی بلند آواز دے کر سب کو بلائے گا کہ اس کو زمین و آسمان کے درمیان ساری مخلوق سنے گی۔ پھر دجال ان لوگوں سے کہے گا کہ تم سب میری عبادت کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ اس موقع پر نبی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یہ پتہ ہو تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا، بھلا وہ جو دوسروں کو آنکھ دیتا ہے وہ خود کیسے بینائی سے محروم رہ سکتا ہے؟ بدبخت دجال کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جسے صرف مومن ہی اور اسے پہچان لے گا۔ دجال اپنے گدھے پر سوار ہو کر ساری زمین پر گھومے گا۔ کوئی زمین، پہاڑی اور صحرائی علاقہ ایسا نہیں بچے گا جہاں وہ نہ جائے، سوائے مکہ اور مدینہ کے، کیونکہ وہاں فرشتوں کا پہرا ہوگا، اس وجہ سے وہ وہاں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ان حدیث کی بنیادوں پر یہودی گدھے کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور وہ اپنی خفیہ عبادتوں میں گدھے کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اپنی خفیہ عبادت کے دن یہودی ایک گدھے کو اٹھا کے بیت المقدس میں لے جاتے ہیں۔ مختلف رسم و رواجوں کے مطابق اس گدھے کو سجایا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ سوال اس وقت ضرور آیا ہوگا کہ ایسا گدھا کہاں سے آئے گا جس کی لمبائی اور چوڑائی دیو قامت ہوگی، لیکن صحابہ اکرام نے حضور سے اس حدیث کو جیسا سنا ویسا ہی یاد رکھا اور آج ہم تک یہ حدیث ایسے ہی پہنچائی۔ علماء اکرام کا کہنا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ قیامت کے قریب ایک ایسا گدھا پیدا ہو جائے اور یہ صفات اس میں پائی جائیں تو یہ بات ناممکن ظاہر ہوتی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ دنیا میں وہ گدھی کہاں سے آئے گی جو ایسے دیو قامت اور عجیب و غریب گدھے کو جنے گی، اور سمندر کا پانی اس کے ٹخنوں تک آئے گا؟ یہ بات عقل کے بیت ہے۔ کچھ محققین کی رائے کے مطابق دجال کی سواری حدیث میں لفظ دابہ یا جانور کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔
اور وہ کسی بھی طرح کا جانور یا کسی بھی طرح کی سواری ہو سکتی ہے۔ لہٰذا محققین کی رائے کے مطابق دجال کی وہ سواری اڑن تشتری یا جدید دور کے ہوائی جہاز کی کوئی ایڈوانس شکل بھی ہو سکتی ہے۔ مانتے ہیں کہ آج کے اس دور میں ہواؤں اور آوازوں سے زیادہ سپر سونک جہاز تیار ہو چکے ہیں اور اڑن تشتری کے قصے بھی پچھلے 100 سالوں میں بہت مشہور ہوئے ہیں، جن کو UFO بھی کہا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے جدید دور میں یہ UFO یا اڑن تشتری انسانوں کے فائدے کے لیے استعمال ہوگا، لیکن مستقبل میں جب دجال تمام ٹیکنالوجی پر قبضہ کر لے گا تو وہ انہی کے ذریعے دنیا کے تمام کونوں پر منٹ بھر میں پہنچ جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ دجال کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ بلا شبہ یہ فتنے کا دور ہے۔